رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین واہل طاعتک الی یوم الدین اما بعد. قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید یقول فی شان حبیبہ وعظمت رسولہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا محمد المعدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. وقال تبارک وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین کرام و پردہ نشین خواتین بزرگان دین، جس آیت کلمہ کی تلاوت میں نے آپ حضرات کی خدمت میں کی ہے وہ سورہ آل عمران کی 190 پر 2 اور 90 پر 3 اور 190 پر 4ویں آیت ہے. گزشتہ جس درس میں جن لوگوں کا ذکر فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلقت پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیدا کردہ عظیم و شان مخلوقات پر، جیسے آسمان ہیں، زمین ہے، عرش ہے، 7 آسمان، زمین، پھر پہاڑ ہے، سمندر ہے، ان تمام چیزیں جو عظیم ہیں، بڑے چیزیں ہیں، اس پر غور و تدبر کرنے والے، غور و تفکر کرنے والے ان مومن بندوں کی صفات کو بیان کیا. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، وہ لوگ جو اللہ کو یاد کریں گے، یعنی ہمیں یاد کریں گے. اللہ فرماتا ہے کہ ہمیں یاد کریں گے کھڑے ہونے کی حالت میں، بیٹھے ہونے کی حالت میں، رکوع و سجود کی حالت میں، یہاں تک کہ اپنے پہلو کے بل سونے کی یعنی لیٹنے کی حالت میں، ہر موڑ پر میرا ذکر کرتے رہیں گے اور میرے پیدا کردے نشانیات، مخلوقات جتنے ہیں اس پر غور و تدبر کرتے رہیں گے. مومن کی شان کیا رہتی؟ یہی فرماتا ہے کہ وہ لوگ اللہ کا ذکر کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ میرے پیدا کردہ چیز نشانیات پر غور و فکر کرنے والے ہوں گے، تفکر کرنے والے ہوں گے، مفکرین ہونے کی حیثیت میں عقل مند لوگ ہیں. تو یہ ان کی شان ہے. پھر آگے چل کر فرماتا ہے کہ وہ دنیا میں ہر وقت یہی دعا کرتے رہیں گے. وہ کیا دعا ہے؟ قابل غور ہے ہمارے لیے کہ ایسی دعائیں وہ کرتے رہیں گے کہ کہتے ہیں کہ ربنا، اے ہمارے رب. رب کا معنی ہے پالن ہار، پالنے والا. ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ. عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، انک یقیناً تو، من تدخل النار، جس کسی کو جہنم میں داخل کر دے، جس کسی کو جہنم میں بھیج دے، فقد اخزیتہ، یقیناً وہ رسوا ہو گیا، شرمندہ ہو گیا. اس پر کیا ہو گیا؟ شیم ہے، شرمندہ ہے اس پر، اور وہ شرمندگی کے حال میں آ گیا. وما للظالمین من انصار، اور ان ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں. کن کو فرماتا ہے اللہ؟ جو کافرین ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کو نہ مانتے ہیں، ایسے کافر کفار کو اللہ ظالم کے لفظ سے استعمال کرتا ہے کہ ایسے ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے. من انصار. پھر اور ایک آیت میں فرماتا ہے ربنا اننا سمعنا منادی ینادی للایمان. خیر، اس سے پہلے وہ لوگ اللہ سے التجا کریں گے کہ اے رب، جس کو تو جہنم میں داخل کر دے، اللہ حفاظت کرے، جس کو تو جہنم میں داخل کر دے اس کے لیے دائمی عذاب ہے، اس کے لیے ہمیشگی کے عذاب ہے، اور وہ کافر بن کر کہاں چل جاتا ہے؟
جہنم کو رسید ہو جاتا ہے، جہنم کو جانے کے بعد اس کے لیے رسوائی رسوائی ہے، شیم ہے، اس لیے کہ وہ جہنم کو آ گیا، جنت کا پیکر تو نہیں، جنت کو جانے کے قابل نہیں، وہ جہنمی بن گیا ہے، یہ بہت بڑی رسوائی ہے، یہ ایک اپنی عزت گئی۔ دوسرے طور پر دردناک عذاب، اللہ کی طرف سے غضب ہی غضب، غصہ ہی غصہ مول لیا، یہ تمام چیزیں کافروں کے حق میں ہے۔ پھر اللہ اس آیت کے آخری جملے میں ایک الفاظ استعمال کرتا ہے، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ انصار، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ نصر ینصر، نصر مدد کرنا، ناصر کا معنی مدد کرنے والا، انصار مدد کرنے والے، انصار کسے بولتے ہیں؟ مدد کرنے والے۔ قیامت کے دن کون مدد کریں گے؟ دنیا میں مدد کرنے کی بات تو معلوم ہوتی ہے، لگتی ہے کہ دنیا میں پیسے کے ذریعے مدد کرتا ہے، دنیا میں کوئی کسی کے سفارشی کے ذریعے مدد کرتا ہے، تو دنیا میں کسی طرح ایک مدد اس کے لیے مل جاتی ہے، لیکن آخرت میں کون مددگار ہے؟ جبکہ گناہ لے کر آئے تو ان کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ اس کے برعکس ایک بات نکلتی ہے کہ مومنوں کے لیے مددگار ہے ضرور، مومنوں کے لیے مددگار ہے ضرور۔ دو طرح کی مددیں فرماتے ہیں، مسلمانوں کے لیے دو طرح کی مدد کی ان کے حق میں پیش کی جاتی ہے۔ ایک وہ ہے کہ وہ اللہ کے عذاب سے بچ کر رہتے ہیں، اللہ کے عذاب سے بچنے والے رہتے ہیں، کسی حال میں اللہ کے عذاب ان کو چھونے نہیں دیتی، یہ قسم کی مدد۔ دوسری ایک مدد ان کو سفارشی ہوگی، نیک بندوں کی سفارشی ان کے لیے شامل حال ہوں گی۔ مسلمانوں کی آخرت میں یہ سفارش ہونا، بہت سے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی آخرت میں کوئی کسی کا مدد نہیں کرے گا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وازرۃ اخری، کیا کہتے ہیں کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا ہے آخرت کے دن۔ تو یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے، یہ کس کے لیے ہے؟ کافروں کا لیے ہے۔ کافروں کا کسی کا کفر کا بوجھ، کسی کا گناہ کا بوجھ دوسرا کافر ہرگز اٹھا نہیں سکتا، لیکن مومن کے لیے ویسا نہیں۔ مومن کے لیے کتنا بھی گناہ کرے تو ان کے جان پہچان جو اللہ والے لوگ، اولیاء اللہ ہیں، نیک بندے ہیں، مومنین بندے ہیں، وہ اللہ سے لڑ جھگڑ کر، وہ اللہ سے فریاد کر کر، حق طلبی کر کے ان اپنے مسلمان بھائیوں کو جنت کی طرف لے جانے پر مدد کریں گے۔ اس آیت پر بے شمار احادیث موجود ہیں، چنانچہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں بزرگوں کی کتاب میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ پیغمبر خدا سید عالم ہمارے سرتاج صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مومن بھائیوں کے درمیان ایک مرتبہ شفاعت کرنے کے باب میں صحابہ اکرام کی جھرمٹ میں تقریر فرما رہے ہیں۔ قیامت کے دن اپنے مومن بھائی آپس میں جو شفاعت کریں گے، دوسرے مسلمان کے لیے شفاعت کریں گے، اس مومن بھائیوں کی خوشخبری سناتے ہوئے ان کی شفاعت کے باب میں اس عنوان پر آپ تقریر کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے فرمایا صحابہ کو دیکھ کر، یاد رکھ لو میرے یارو، میرے صحابہ، جب تمہارے درمیان کوئی حق واضح ہو جائے، مثال کے طور پر یہ حق فلاں مسلمان کو ملنا ہے، یہ حق صحابہ کے لیے ملنا ہے، اور حق اور باطل میں جدائی کی پیدا ہو گئی، حق صاف ظاہر ہو گیا، تو اس حق تلفی میں کتنا لڑیں گے؟ ہمارے لیے کوئی حق ملنا ہے، کوئی ایک خصومت، یا تو ہم کوئی کیس ڈالے ہیں کورٹ میں، جب ہمارے لیے حق ثابت ہو گیا تو ہم کامیاب ہو گئے، تو اس کو مطالبہ کرنے آگے بڑھیں گے یا نہیں؟ آگے بڑھیں گے کہ یہ حق میرے لیے ثابت ہو گیا ہے، میں یہ کیس جیت گیا ہوں، میرے لیے ہونا چاہیے، پوچھیں گے یا نہیں؟ تو اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا کے معاملے میں جو کوئی چیز واضح ہو جائے تمہارے درمیان، مبین ہو جائے، تو تم اس حق کو پانے کے واسطے میرے سامنے، میرے آگر جتنا مطالبہ تم کرو گے، اس سے کئی گنا زیادہ، کئی شدت کے ساتھ وہ مومن بندے اپنے دوسرے مومن بندے کے حق میں، غور طلب چاہتا ہوں، وہ مومن بندے جو جنت کے حقدار ہو چکے ہیں، اپنے مومن بندوں کے حق میں اللہ سے زیادہ شدت کے ساتھ مطالبہ طلب کریں گے۔
حق کا مطالبہ طلب کریں گے۔ وہ کس طرح کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کو سنیے تو اس قدر نہیں جتنا تم میرے ساتھ کرتے ہو، اس سے زیادہ شدت کے ساتھ وہ مومن روز محشر اللہ کے سامنے مومن بندوں کے لیے حق کا مطالبہ کریں گے۔ وہ کیا ہے؟ کہیں گے کہ اے باری تعالیٰ، اللہ تو نے ہمیں جنت بخشا ہے، ہمارے حق میں نیکی کو تو نے تجویز کی ہے، ہمارے لیے جنت بخش دیا ہے، ہم جنتی ہو گئے ہیں، لیکن ہمارے بعض کچھ ایسے بھائی ہیں جو دنیا میں ہمارے ساتھ رہا کرتے تھے، نیک کام کیا کرتے تھے، آج وہ اپنے گناہوں کی بدولت کہاں چلے گئے؟ جہنم چلے گئے ہیں، ابھی ان کی رسائی ہوئی ہے۔ اے اللہ، انہیں جب تک داخل نہیں کرے گا ہم بھی جنت میں نہیں رہیں گے، انہیں جب تک ہمارے ساتھ نہیں بھجوائے گا ہم آپ کے ساتھ، یعنی ہم جنت میں داخل ہرگز نہیں ہوں گے۔ اس طرح وہ حق کا مطالبہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کرنے لگیں گے کہ یقولون، مومن بندے کہنے لگیں کہ ربنا، اے ہمارے رب، اخواننا، یہ ہمارے بھائی ہیں، کانوا یصلون معنا، جو ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے مسجد میں، یہ ایک صف میں ہو کر نمازیں ہم پڑھتے تھے، نماز کی ملاقات ہوتی تھی نماز کے بعد، اور یہ ایک مسجد کے مصلی ہوا کرتے تھے ہم۔ اس طرح اللہ سے کہیں گے کہ کانوا یصلون معنا، وہ ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، ویصومون معنا، ہمارے ساتھ روزہ رکھتے تھے، افطار کرتے تھے، سحری کرتے تھے، ویعملون معنا، ہمارے ساتھ نیک عمل کیا کرتے تھے، آج وہ جہنم چلے گئے، یہ کیسے یا اللہ؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا فیقول اللہ تعالیٰ، سبحان اللہ، کہ اذهبوا، اے نیک بندوں، اے جنتیوں، بخاری شریف کے الفاظ ہیں، اذهبوا، تم چلو، فمن وجدتم، جس کسی کو پالو جس کو تم جانتے ہو، فی قلبہ مثقال دینار، جس کے دل میں ایک دینار کے برابر ایمان ہو۔ کتنا؟ جس کے دل میں ایک دینار کے برابر ایمان ہو، من ایمان فاخرجوہ، بس اس کو نکال کر لے آؤ۔ کسے لے کر؟ مومن بندوں کو کہے گا، جو جنتی مومن بندے ہیں وہ جہنم کی طرف آگے بڑھیں گے، مگر جہنم کی آگ انہیں نہیں سلگائے گی، نہیں جلائے گی، وہ آگے جائیں گے۔ حدیث میں ہے، طویل حدیث ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ وہ لوگ جو جہنم چلے گئے ہوں گے، مومن بندے جو اپنے گناہوں کے سبب جو جہنم میں سلگ رہے ہوں گے، ان کے بعض کمر تک، بعض پیٹ تک، سینے تک، اور بعض گردن تک، لیکن ان کے چہرے ہرگز نہیں جلیں گے۔ ان کے چہرے کیا؟ آگ کو حرام کر دیا ہوگا کہ ان کے چہرے کو ہرگز نہیں جلانا، اس لیے کہ پہچان ہونا چاہیے، اس لیے کیا ہونا چاہیے؟ پہچان و معرفت ہونی چاہیے۔ نیک بندوں کو پہچاننے کے لیے اللہ ان کے چہروں کو برقرار رکھے گا، اور آگے جا کر دیکھیں گے کہ یہ فلاں مجھے معلوم، فلاں مجھے معلوم، فلاں مجھے معلوم، یہ میرے محلے والے ہیں، یہ تایا مجھے معلوم ہے، یہ ماموں مجھے معلوم ہے۔ اس طرح کسی ایک حساب سے ان کو باہر نکال لیں گے، اور نکال کر وہ کیا ہے، وہاں سے جنت کی طرف لے جائیں گے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اور ایک مرتبہ اعلان فرمائے گا، اذهبوا، اے جنتیوں پھر نکلو، جس کے دل میں آدھے نصف دینار کے برابر ایمان ہو۔ دینار کہتے ہیں کسے معلوم؟ یہ سکہ، آج کے زمانے میں سکے تو تھوڑے ہوتے ہیں، 5 روپے کا ایک بلہ ہوتا ہے، 1 روپے یا 2 روپے کے سکے ہوتے ہیں۔ یہ سکے کے مقدار کسی کا ایمان ہو، سمندر کی طرح نہیں، پہاڑ کی طرح نہیں، کیسے ایمان ہو؟ ایک دینار کے برابر ایمان ہو تو وہ جا کر ان لوگوں کو باہر نکال کر لے آئیں گے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ اے مومنوں پھر جاؤ، جس کے دل میں آدھا نصف دینار کے برابر ایمان ہو اسے بھی باہر نکال کر لے آؤ۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے چل کر حضرت راوی فرماتے ہیں، ابو سعید خدری، جس کسی کو اس حدیث پر ایمان نہ ہو، جس کسی کو اس حدیث پر ایمان بھروسہ نہ ہو، تو اللہ کے آیت کو دیکھ لیں، مثقال ذرۃ، جس کسی کے دل میں مثقال ذرۃ، ایک ذرہ برابر بھی ایمان ہو، اس کے اجر کو اللہ تبارک و تعالیٰ اکارت نہیں کرے گا، بیکار نہیں کرے گا۔ اب دیکھو ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ نیک بندے، اگر اللہ چاہے تو فرشتوں کو حکم دے کہ فلاں فلاں بندے، فلاں فلاں بندوں کو یہ لوگ پہچانتے ہیں، تم انہیں باہر نکال کر لے آؤ، فرشتوں کو حکم دے سکتا ہے، لیکن خود ایمان والے جا کر وہاں ان کے ہاتھ کو پکڑ کر جنت کی طرف لے آنا، یہ کس وجہ سے ہے؟ تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ ہمارے مددگار ہیں، یہ ہماری سفارشی ہیں،
دنیا میں جن کو حقیر سمجھ رہے تھے، دنیا میں جن کے اوپر لان تان کرتے تھے، آج وہ ہماری مدد کے لیے آ گئے۔ ان کا مقام اور مرتبہ اللہ کے نزدیک بڑا مقبولیت والا ہے، بڑے عظیم و شان مرتبیت والے ہیں۔ آج یہ آ کر ہمارے ہاتھ کو پکڑ کر لے جائیں تاکہ دوسرے جنتی جو جہنمی ہو چکے ہیں ان کو معلوم ہو جائے کہ فلاں بھائی کے صدقے میں جنت جا رہا ہوں۔ یہ شرف کن کو ملے گا؟ تو وہ لوگ جو اپنے گناہ کے سبب جہنم چلے جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، بلکہ مومن بندے اللہ سے مطالبہ کریں گے، حق کا مطالبہ طلب کر کے آگے آ کر وہ ان مومن بندوں کو آگے بڑھ کر سفارشی کریں گے، اور مدد کرنے کے معاملے میں انبیاء علیہ السلام مدد کریں گے۔ کس طرح؟ سفارشی کر کے اللہ سے پوچھیں گے کہ اے اللہ یہ جہنم چلے گئے، اب ہمیں حکم دے کہ ہم انہیں جا کر واپس لے آ جائیں۔ تو انبیاء علیہ السلام، پھر صحابہ اکرام، پھر جتنے نیک بندے ہیں، سب اپنی اپنی سفارشی ختم کرنے کے بعد سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اب یہ ایک سفارش باقی ہے، وہ کیا ہے؟ میری سفارشی ہے۔ اللہ کیا فرمائے گا؟ تو وہ میری سفارشی ہے۔ اللہ جس پر رحم کر کے میں اپنے آپ سے نکالنا چاہتا ہوں، ان بندوں کو میں جسے چاہتا ہوں اسے نکالتا ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دستے رحمت کو آگے بڑھائے گا اور جہنم سے ایک مٹھی بھر لوگوں کو نکال کر جنت کے باہر سے ایک نہر جاری رہے گی جنت سے، جس کو ماء الحیات کہا جائے گا، جسے کیا کہیں گے؟ ماء الحیات کہا جائے گا۔ وہ جنت کی نہر جو جنت کے کنارے سے باہر آئے گی، ماء الحیات کہا جاتا ہے۔ چنانچہ وہ اس جہنمی جو جل کر کوئلہ ہو گئے ہوں گے، جو جل کر کیا ہو گئے رہیں گے؟ کولسے کی طرح، کوئلے کی طرح ہو گئے رہیں گے، ان کو لے کر اس ماء الحیات میں ڈالتے ہی سبحان اللہ وہ اس طرح اگنے لگیں گے جس طرح تمہارے دنیا میں کھبنی ہے، مشروم جس کو کہتے ہیں، پانی دار جو نہر کے اطراف میں جو پودے اگتے ہیں سفید رنگ کے، جو کھبنی جو اگتے ہیں نا، جسے مشروم کہیں گے، نائی کوڑائی بولیں گے تمل میں، تو اس طرح وہ اگنے لگیں گے اور وہ اس طرح حیات پائیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے دروازے کو کھولے گا تو جنم کے ہر قسم قسم کی نعمتوں کو دیکھیں گے، تو ندا آئے گی کہ اے لوگو یہ جو جنت تم دیکھ رہے ہو اس سے 10 گنا زیادہ تمہیں عطا کرے گا۔ یہ کس کے لیے ہے؟ ہر جو کلمہ گو اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے مسلمان کے لیے ہے، لیکن ان کا عمل جتنا وہ گناہ کیے ہیں، جتنی مدت وہ جلنا ہے، عذاب پانا ہے، یہ تو ہو کر ہی رہے گا۔ دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک بندوں کی سفارشی نصیب فرمائے جن کے ذریعے ہم جنت میں داخل ہو جائیں۔ تو اب اللہ تبارک و تعالی انہیں جنت میں داخل کرے گا، یہ شان ہے، یہ بخاری شریف کی حدیث میں آتا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی دوسری آیت میں ارشاد فرماتا ہے ربنا، اے ہمارے رب، اننا سمعنا، وہ لوگ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، اننا یقیناً ہم، سمعنا سن لیا، منادین اس آواز کو، ایک پکارنے والے کی آواز کو، ندا دینے والے کی ندا کو، ینادین للایمان، جو آواز دے رہے تھے ایمان کی طرف، وہ کہہ رہے تھے ان آمنوا بربکم فآمنا، ان آمنوا بربکم، کہ تم ایمان لے آؤ اپنے رب کی طرف، تم ایمان لے آؤ اپنے رب پر، فآمنا، پس ہم نے ایمان لے آئے، ربنا، اے ہمارے رب، فاغفر لنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، فاغفر لنا، ہمیں بخش دے، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، وکفر عنا، اور ہم سے دور فرما، سیئاتنا، ہماری برائیوں کو، ہماری گناہوں کو ہمارے سے دور فرما، کفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، اور نیک لوگوں کے ساتھ ہمیں موت فرما۔ کیا کہتے ہیں؟ ابرار کہتے ہیں نیکوں کے ساتھ ہمیں موت عطا فرما۔ یہ دعا کون کرتے ہیں؟ مومن حضرات، ان کی شان اس طرح ہوتی ہے۔ تو چاہیے کہ ان آیتوں کو ہر مسلمان برزبانی یاد کریں اور اللہ کے نزدیک یہ اللہ کے پاس ان دعائیہ کلمات سے اللہ کے پاس مغفرت طلب کرے۔ ان آمنوا بربکم فآمنا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کا مقصد ہے کہ ربنا، اے ہمارے رب، اننا یقیناً ہم، سمعنا، سنا، کس بات کو سنا؟ منادین، ندا دیتے تھے، کون دیتے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کی طرف بلاتے تھے، آپ کی تبلیغ و رسالت ہے، آپ ندا دے کر لوگوں کو پکارتے تھے للایمان، ایمان کے لیے،
بس ہم نے کیا کر لیا؟ سن لیا، سمعنا، سن لیا، ان آمنو بربکم، تمہارے رب پر ایمان لے آؤ، فآمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لے آتے ہیں ضرور، جس طرح تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایمان لانے کو پکارا ہے ہم ایمان لے آتے ہیں۔ ربنا، اے ہمارے رب، فاغفر لنا، معاف فرما، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو، ہمارے جتنے بھی گناہ ہم کیے ہیں، ہر انسان گناہ کرنے کی فطرت میں پیدا ہوا ہے، ہر آدم کا اولاد گناہ کرنے پر قادر ہے اور اس کی صفت ہی اس طرح ہے، لیکن ان میں بہترین کون ہے؟ کلو بنی آدم خطاؤن، کلو بنی آدم خطاؤن، ہر آدم کا اولاد گناہ کرنے کی عادت رکھنے والا، وہ خیر الخطائین التوابون، لیکن گناہ کر کے ایسے ہی گناہ میں نہیں رہنا، وہ خیر الخطائین، ہر گناہ کرنے انسان میں بہتر کون ہے؟ التوابون، اللہ سے رجوع ہونے والا، یا اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی آئندہ نہیں کروں گا۔ دنیا ہی ہے جس کی تلافی، جس سے اللہ سے رجوع کر لیا جائے، دنیا ہی ہے، دنیا کے بعد پھر اللہ سے راجات نہیں کر سکتے، اللہ سے توبہ نہیں مانگ سکتے، تو دنیا ہی ہے جس میں ہم اللہ سے توبہ مغفرت طلب کر سکتے ہیں۔ وتوفنا، اور وہ لوگ دعا کرتے ہیں مع الابرار، نیک لوگوں کے ساتھ وفات پانے کے لیے، چاہیے کہ ہم بھی دعا کریں نیک لوگوں کے ساتھ وفات پانے کے واسطے۔ اور پھر فرمایا گیا کہ ربنا، اے ہمارے رب، وآتنا، ہمیں وہ چیزیں عطا فرما، وہ چیزیں ہمیں دے، ما وعدتنا، جس کا تو نے وعدہ کیا ہے۔ کیا وعدہ کیا؟ تیرے رسول آئے دنیا میں، کتنے انبیاء آئے، سب نے وعدہ کیا جنت کی، ان نعمتوں کی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جو جو نعمتیں عطا کرنے کا وعدہ کیا ہے، علی رسولی کا، اپنے رسولوں کے ذریعے، اپنے رسولوں کے ذریعے جس وعدے کو تو نے بول کر بھیجا ہے، مبعوث کیا ہے، ولا تخزنا یوم القیامہ، اور ہمیں رسوا نہ کرنا، سبحان اللہ، ہمیں رسوا نہ کرنا، ہمارے گناہوں کو ظاہر کر کے شرمندہ نہ کرنا، اے اللہ ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی کرنا۔ ستار کس کو کہتے ہیں؟ ستار کا معنی گناہ پر پردہ پوشی کرنا، ستار گناہ کو چھپانے والا۔ مجھ سے قبل جو مفتی صاحب ہیں حضرت نواز شریف صاحب جمالی، وہ بھی گزشتہ درس میں کہے ہوں گے کہ جو کوئی آدمی، کوئی بندہ دنیا میں کسی کا عیب کو پردہ پوش کرے گا، کوئی دنیا کے غلطی کو اس کو چھپائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کل روز محشر اس کی غلطی کو چھپائے گا۔ صحیح بات ہے، حدیث میں آتا ہے اسی طرح۔ تو اے اللہ ولا تخزنا، رسوا نہ کرنا یوم القیامہ، یہ رسوائی کس بات پر، یہ شرمندگی کس بات پر؟ جیسے دنیا میں ہم چھپ کر گناہ کیے، علل اعلان گناہ کیے، یا ظاہراً گناہ کیے، باطناً گناہ کیے، جان بوجھ کر گناہ کیے یا انجانے میں گناہ کیے، ہر کسی کے گناہ کو اللہ بخشنے والا ہے، تو وہ اس گناہ کو تو ستر پوشی عطا فرما، اس گناہ کو کیا کرنا ہے؟ پردہ پوشی کر۔ اس طرح دعا کرتے، انک لا تخلف المیعاد، اے اللہ یقیناً تو وعدے کا خلاف نہیں کرتا، جو وعدہ رسولوں کے ساتھ تو نے دے کر بھیجا، ان وعدوں کے خلاف ہرگز تو نہیں کیا کرتا ہے۔ اور اس آیتوں کی شان میں کچھ بزرگان دین کے قول منقول ہیں، جس کو سنیں۔ دیکھو یہ آیت میں، اس میں 3 آیتیں ہیں سورہ آل عمران کے، ربنا انکا من تدخل النار سے شروع ہو کر ربنا وآتنا ما وعدتنا سے لے کر 3 آیتیں ہیں، جس میں 4 مرتبہ ربنا آیا۔ کتنے مرتبہ؟ 4 مرتبہ۔ اور سورہ بقرہ کے آخر، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اس آیت میں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اس میں 3 مرتبہ ربنا آیا ہے۔ جیسے جیسے ربنا قرآن میں آتا ہے، یہ زیادہ مقبولیت کی علامت ہے، اللہ کے نزدیک زیادہ قبولیت کی علامت ہے۔ یہ آیت کریمہ بہترین دعاؤں کی جامع ہے۔ یہ جو 3 آیتیں پڑھی گئیں سورہ آل عمران کی، یہ بہترین دعاؤں کی جامع ہے۔ اور یوں تو ہر وقت یہ آیتوں کے پڑھنا تو یہ فضیلت رکھتی ہے، لیکن خاص طور پر محدثین حضرات، صوفیہ حضرات اور صحابہ کرام، تابعین میں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ تہجد کے وقت پڑھنا بڑا کارآمد ہے۔ تہجد کے وقت جب یہ دعا نماز کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کہی جاتی ہے تو زیادہ لطف ملتا ہے، زیادہ لطف آتا ہے اور قبولیت کی امید ہے۔ چنانچہ اس آیت میں 4 مرتبہ ربنا 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 کہہ کر عرض کیا گیا۔ رب کا معنی اے ہمارے رب،
ربی بولے تو یہ خود کے لیے متکلم، ربی اے میرے رب، واحد اے میرے رب، ربنا اے ہمارے رب۔ ہمارے رب اور میرے رب میں فرق ہے، میرا رب واحد ہے، ربی بولے تو کیا میرا رب، ربنا بولے تو اے ہمارے رب۔ حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام جعفر صادق سید السادات، وہ فرماتے ہیں جو کسی مصیبت میں گرفتار ہو، جو کسی مصیبت میں گرفتار ہو تو 5 مرتبہ ربنا ربنا بول کر اللہ کے یہاں دعا کرے گا، یعنی ربنا سے شروع ہونے والی دعائیں 5 مرتبہ جو ربنا سے شروع ہونے والی دعائیں کرے گا، ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے نجات دے گا جو مصیبت میں وہ گرفتار ہے۔ یہ اور ابن ابی حاتم فرماتے ہیں، جو حضرت عطا ابن یسار تابعی میں سے ہیں، ان سے یہ قول نقل کرتے ہیں، جو بندہ 3 بار ربی 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 کہے گا، بولو ربی ربی ربی، اے میرے رب اے میرے رب اے میرے رب، 3 مرتبہ کہے گا تو اس پر اللہ تعالیٰ نظر کرم فرماتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، عطا ابن یسار محدثین میں سے ہیں، خواجہ حسن البصری محدثین میں سے ہیں۔ یہ کون سے زمانے کے ہیں؟ صحابہ کے بعد والے زمانے، صحابہ سے ملاقات کیے ہیں۔ یہ تابعین کسے بولتے ہیں؟ جو صحابہ سے ملاقات کرتے ہیں، جو ان کی زیارت زندے میں نصیب ہو، جو ملاقات ان کے مجلس میں بیٹھے ہو، ان سے ملاقات کیے ہو، اس کو تابعی کہتے ہیں۔ وہ تابعی بزرگان دین فرماتے ہیں کہ حضرت عطا ابن یسار اور حضرت خواجہ حسن البصری جیسے شخصیت فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ کوئی ربی ربی کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر نظر کرم فرماتا ہے۔ جب یہ قول حضرت خواجہ حسن البصری کے درمیان پیش کیا گیا، عطا ابن یسار اس طرح فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ کوئی ربی ربی کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر نظر کرم فرماتا ہے۔ حضرت خواجہ حسن البصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے سامنے یہ قول کو بیان کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس کی تائید میں یہ آیتیں تلاوت کی، سبحان اللہ، جس آیت کی تفسیر آج ہو رہی ہے، اس آیتوں کو تلاوت فرمایا کہ وہ ربنا والی آیتیں یہی ہیں۔ سورہ آل عمران کی 190 پر 2، 190 پر 3، 190 پر 4، یہ 3 آیتوں میں وہ پاور ہے جس کے ذریعے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان دعا کیا جائے، ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول کرے گا، ضرور اسے اللہ اپنی رحمت کے سائے تلے اپنے رحمت عطا کرے گا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ ربی کیا پکارتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان ہے کہ وہ جہاں چاہے اللہ سے کلام کرتے ہیں، دوسرے کسی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ بات نہیں کرتا، یہ ایک فرشتے کے ذریعے یا جبریل امین کے ذریعے اپنی بات کو لا کر پہنچاتے ہیں۔ پیغمبر کا معنی ایک ہے اللہ سے نبی تک آ کر پہنچنے والے پیغمبر، جن کو کہتے ہیں فرشتے۔ اللہ سے نبی تک آنے والے رسول کو کیا بولیں گے؟ فرشتے۔ اور جو رسول اللہ نے بھیجا ہے وہ رسول، جن کو بھی رسول کہتے ہیں، تو پیغمبر فرشتوں کے لیے بھی بولی جا اور رسول کے لیے بھی۔ پیغمبر کا معنی بھیجے جانے والے، جن کو بھیجا گیا ہو، تو وہ فرشتہ دے اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے، ان کے ذریعے سے اللہ کلام کرتا ہے یا جبریل امین کے ذریعے کلام کرتا ہے، یہ وحی کا ایک طریقہ ہے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ یا ربی کیا کر کے پکارا؟ یا ربی، اس طرح پکارتے اے میرے رب، تو فوراً جواب عطا مرحمت فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ، لبیک یا موسیٰ، لبیک یا موسیٰ، میں حاضر ہوں اے موسیٰ۔ کیا بات ہے، تمہاری بات کو میں نے سن لی، لبیک یا موسیٰ، میں حاضر ہوں اے موسیٰ۔ تو موسیٰ علیہ السلام بہت خوش ہو گئے، خوش ہو کر کہنے لگے کہ اے باری تعالیٰ، عرض کرنے لگے کہ اے مولا، کیا یہ میری خصوصیت ہے جو میرے پکارنے پر فوراً تو جواب دینے لگتا ہے؟ کیا یہ میری خصوصیت ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانے لگتا ہے کہ جو بندہ رب کہہ کر مجھے پکارنے لگتا ہے میں اس کو لبیک فرماؤں گا ضرور۔ اے موسیٰ، تمہارے ساتھ خاص نہیں، دنیا میں جو بھی بندہ اے رب بول کر، ربی بول کر پکارتا ہے تو میں اس کے جواب کو ضرور میں اسے مرحمت کرتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہی قرآن میں کہتا ہے، ادعونی استجب لکم، مجھ سے تم سوال کرو، مجھے تم پکارو، استجب لکم، میں تمہارے پکارنے کا پکار کا جواب دیتا ہوں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ بہت دور ہے، اللہ کی تلاش میں ساری زندگی ہم کھپانی پڑتی ہے، لیکن ہرگز نہیں۔ سب سے قریب رہنے والا کون؟ اللہ کی ذات ہے۔
اللہ کی ذات بالکل قریب، وہ تو شہر رگ سے بھی قریب ہے زیادہ، ہم اس کو نہیں ٹوٹلتے، ہم اس کو نہیں پا سکتے، ایسا ہو گیا ہے۔ اللہ ہمارے بالکل قریب ہے، ہم محسوس نہیں کرتے۔ اللہ ہر وقت ہماری خیر خواہی چاہتا ہے، اللہ ہر وقت ہماری بات کو سنتا ہے۔ ہم چل کر آئے تو اللہ ہماری طرف دوڑ کر آتا ہے، ہم دوڑ کر چلتے ہیں تو اللہ ہمیں سینے سے لگا لیتا ہے۔ اتنی محبت اور لطف اللہ اور بندوں کے درمیان رہتا ہے۔ ہم اللہ سے دور ہیں، غافل ہیں۔ یاد رکھ لو، جتنا رحم اور کرم اللہ کرے گا کوئی دنیا میں نہیں۔ ہم جس طرح اللہ سے گمان کریں گے اس طرح عطا کرے گا۔ وسیع نیت رہنا چاہیے، نیت وسیع رہنا چاہیے۔ اب بعض کہتے ہیں کہ حضرت ہم دعا کرتے ہیں، اس طرح کرنا مسئلہ ہے کیا، اس طرح کرنا مسئلہ ہے کیا، ایسا بولے تو اللہ مانیں گا کیا؟ اب قرآن پڑھنے کے بعد ہم نیت کرتے ہیں کہ ہمارے دادا یا باپ کو جا کر پہنچ جائے، جس طرح ہم نیت کرتے ہیں۔ اگر ہم نیت کر لیے لیکن زبان سے فاتحہ نہیں دلوائے، ہم نہیں بخشوائے، تو کیا یا اللہ کیا حضرت وہ بات پہنچ جاتی، کیا وہ قرآن پہنچ جاتا ہے کیا؟ پوچھتے جب تم پڑھنے کے لیے نیت کرتے سب سے زیادہ منتظر اللہ رہتا ہے، تمہارے نیتوں کو جانتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ نیک کام کرنے کے لیے آمدہ ہوتا ہے، اس کے دل میں نیت پیدا کرنے سے پہلے اللہ پہچانتا ہے، اللہ جانتا ہے اس بات کو۔ جب وہ نیت کرتا ہے تو فرشتوں سے فرماتے ہیں اس کے لیے نیکی لکھ دو، جو نیت کیا ہے، نیک کام کی نیت کیا ہے لکھ دو۔ اور کسی موقع پر وہ کام نہیں کر سکا، نیک کام کرنے کی ایک نیک نیت ہی تو کیا ہے، مگر کسی رکاوٹ پر وہ کام آگے نہیں کر سکا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ خالی نہیں بھیجتا، وہ نیکی کے نیت کرنے کی وجہ سے ثواب نکلاتا ہے۔ جب کوئی بندہ گناہ کے لیے ارادہ کرتا ہے، اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اے بندو، گناہ کا ارادہ کیا ہے، تم اس گناہ کو نہ لکھو جب تک کہ وہ ارتکاب کر لے، جب تک وہ گناہ کر لے۔ جب وہ بندہ گناہ کر لیتا ہے، فوراً فرشتے پوچھنے لگتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ، کیا ہم اس کے گناہ کو لکھ دیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ رک جاؤ، یہ یہاں تک کہ توبہ کر لیں، منتظر رہو کہ یہ توبہ کر لے۔ جب توبہ نہیں کر سکتا ہے، توبہ نہیں کیا، تو اللہ فرماتا ہے کہ جتنا گناہ کیا ہے اتنا ہی اس کے اوپر گناہ لکھو۔ اور جو نیک بندہ نیک نیت کے ساتھ نیکی کا ارادہ کرتا ہے، ارادے کے لیے ایک ثواب، اس عمل کے لیے ایک ثواب، اللہ چاہتا ہے تو 10 گنا، 100 گنا، 700 گنا بغیر گنت کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان گنت ثواب عطا کرتا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ان آیتوں سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوئی، اور کتنے کی آیتیں ایسی ہیں ربنا سے جو شروع ہونے والے ہیں، اور یہ 3 آیتوں میں بزرگان دین نے بڑے فضائل فرمائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے حسن ظن رکھیں۔ جس طرح میرا رب جس طرح ہم سے معاملہ کرے گا، اسی طرح ہم سوچتے ہیں ویسا ہی اللہ معاملہ کرے گا۔ زیادہ ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ جس طرح میرا رب ہے، میرا دوست ہے، ہم سمجھتے ہیں تو کیا اللہ زیادہ رفیق ہے، 70 ماہ سے زیادہ محبت کرنے والا۔ ہم سمجھتے ہیں دنیا میں کہ کوئی چوٹ لگ جائے، ایک وقت کا کھانا نہ کھائے تو زیادہ تڑپنے والی کون ہوتی ہے؟ ماں۔ تو 70 ماہ سے زیادہ محبت رکھنے والا اللہ تعالیٰ ہماری خیر خواہی چاہے گا۔ امید رکھیے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کے رحمت سے مایوس نہ ہونی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔